Assalamu alaikum everybody. This is Jawahar Alvi. Juhi, I am a board certified behavior analyst. मैं एक BCBA हूँ and I am here from Chicago. तो आज जो मेरा टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से रमदान करीम टू एवरीबडी, रमदान मुबारक हो सबको. एंड आई नो दैट मैं हर दफ़ा आप लोगों को कहती हूँ कि रमज़ान मुबारक, बट अगेन यू नो आई वुड लाइक टू से दैट आज आई थिंक कि आप लोगों का 16th रमज़ान है, या आई थिंक आप लोगों का आज 17th रमज़ान है, क्योंकि इधर शिकागो में आज जो है वो 17वां रोज़ा है. तो आई जस्ट वांटेड टू विश एवरीबडी सेफ रमदान. अगेन जितने भी अब दिन रह गए हैं इस मुबारक महीने के, मैं आप लोगों को उसके लिए विश करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के साथ आप लोगों का ये महीना जो है ये गुजर जाए और सब खैरियत रहे. सो विद दैट बीइंग सेड, what I've been hearing is also that यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में जो है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का जो लॉकडाउन है वो आहिस्ता आहिस्ता अब खुलना शुरू हो गया है. एंड पीपल आर कमिंग आउट नाउ. पीपल आर द लॉकडाउन हैज़ कम डाउन, सेंटर्स खुलने शुरू हो गए हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं वो खुलने शुरू हो गए हैं, और उसमें पीपल आर कमिंग आउट, यू नो, थिंग्स आर हैपनिंग, यू गाइज आर बैक टू रूटीन. सो आई थिंक कि ये अब हमारा एक ट्रांजिशन का फेज़ आ गया है. सो नाउ वी आर ट्रांजिशनिंग बैक into our environments again. So all of the things that were on hold now, जो कि पहले हम लोगों ने होल्ड पे रखी हुई थी, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अब they are back, right? So what's going to happen is that all of the kids जो हमारे special needs के बच्चे हैं, या all of our adults or um, kids or anybody who has any kind of special needs or any kind of you know a mental illness, we were all staying at home. And now जैसे ही ये pandemic ख़त्म होगा, आहिस्ता आहिस्ता lockdown जो है वो ख़त्म होगा, we are going to start going back into our daily routines, right? So what does our daily routine means? The daily routine means is that we're going to start going back to our jobs, we're going to start going back to our schools, we're going to start going back to the facilities that we are in, okay? So we're going to go back in there. What we're going to see now is that in this transitional phase हमें बहुत ज़्यादा behaviors जो हैं वो अब नज़र आने शुरू होंगे. And what does that mean? That means is, and as I spoke about it before also, um, that we had a lot of like behaviors before, right? So what kind of behaviors did we have before? The kind of behaviors that we were having before were कि हमारे जो बच्चे थे, क्योंकि और हमारे जो एडल्ट्स हैं या हम लोग हैं, वी आर सो यूज टू गोइंग आउटसाइड, वी आर सो यूज टू आर रूटीन दैट हम ऑटो पे चल रहे होते हैं, ठीक है ना. हमने उठना है, नाश्ता करना है, दिस एंड दैट एंड आवर डे गोज ऑन, राइट. व्हाट हैपेंड इज दैट हमारा एक बिहेवियर मोमेंटम के साथ चल रहा था, and then what happened is that it was disrupted, right? And the disruption was the pandemic. So once the pandemic came, our behavior and the momentum of the whole thing जो था वो disrupt हो गया. अब जब आप behavioral terminology में जाते हैं तो उसको हम ये कहते हैं कि behavior जो है वो हमेशा उस तरफ flow करता है जहाँ पे उसका बिहेवियर का मोमेंटम हमेशा उस तरफ जाता है जहाँ पे रीइंफोर्समेंट ज़्यादा होती है. तो हमारी जो रीइंफोर्समेंट उस वक्त थी, आज से 2 या ढाई महीने पहले, वो थी इनटू आवर एनवायरनमेंट, राइट. सो हमारी एनवायरनमेंट हमें इतना ज़्यादा रीइंफोर्स कर रही थी, जिसमें कि हमारे बच्चे आ जाते हैं, जिसमें कि हमारा हम आ जाते हैं. हमारी रीइंफोर्समेंट वाज टुवर्ड्स द आउटसाइड, राइट. तो हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी सोशल इंटरेक्शंस हैं, उसमें हमारी रीइंफोर्समेंट थी. हमारा जो रीइंफोर्समेंट का एक स्केड्यूल था जिसके ऊपर हमारा बिहेवियर इंक्रीज होता है, वो हमारे बाहर थी. इट वाज आउटसाइड, राइट. सो आवर बिहेवियर वाज फ्लोइंग towards that side. So that was our behavior momentum. And then what happened later on is कि एकदम से ये pandemic hit हुआ, और pandemic जो था, that was a disruptor for us. So according to the behavior momentum theory, when we hit that disruptor where no reinforcement is available, now अब हमने देखा कि एकदम से ये हमारी एक, जिसे हम बिहेवियर एनालिटिक टर्म में कहते हैं, कि एक टेस्ट कंडीशन आ गई, और उस टेस्ट कंडीशन में हमने देखा कि वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ बिहेवियरल इश्यूज एट दिस पॉइंट. सो कुछ देर तो हमारा जो बिहेवियर था वो
ہوتا رہا, آٹو پہ چلتا رہا, لیکن اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے ری انفورسمنٹ کم ہو رہی تھی, وہ آٹو پہ چلنا سب کچھ ختم ہو گیا اور بیہیویئرز آنے شروع ہو گئے. اب وہ جو بیہیویئرز آنے شروع ہوئے ہیں, اٹس ناٹ اونلی دا بیہیویئرز دیٹ آر ہیپننگ ان دا کڈس, رائٹ, اٹس آلسو دا بیہیویئرز دیٹ آر ہیپننگ ان دا ایڈلٹس. اور جو میں نے پہلی اپنی ویڈیو آپ لوگوں کو بتائی تھی, جو بنائی تھی, جو کہ میں نے بیسس کے تھرو بنائی تھی, اس میں نے سب سے پہلی جو بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ وی آر آل ہیونگ بیہیویئرز اینڈ آر کڈس are going to imitate the behaviors that we're having. So ہمیشہ بچے اچھی چیز تو امیٹیٹ کرتے ہیں, اسی لیے ہمارے مذہب میں, ہمارے دین میں, ہمارے سوسائٹی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے بہتر رول ماڈل بننا ہوتا ہے. تو جو آپ اچھی چیز کرتے ہیں وہی چیز آپ کے بچے جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, رائٹ. لیکن جب آپ لوگ کوئی برا قسم کا کام کرتے ہیں یا آپ کوئی میل اڈیپٹیو بیہیویئر شو کرتے ہیں تو بچے وہ بھی پک کرتے ہیں, رائٹ. تو اگر آپ نے کسی کو ڈانٹا تو وہ بھی پک کریں گے, اگر آپ نے کسی کو مارا وہ بھی پک کریں گے. اینڈ لیٹس بی آنیسٹ, وی آر پاکستانیز, وی آر ایشینس, بہت زیادہ مار کٹائی ہوتی ہے ہمارے گھر میں, ٹھیک ہے, ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے, بچوں کو بھی ہم مارتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں, وی ڈو دیٹ, رائٹ. آئی مین آئی نو, آئی گرو اپ اوور دیئر. سو جب ہم اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو دیٹ ہیپنس اینڈ دیٹس ویئر آر کڈس پک اپ دوز بیہیویئرز, رائٹ. تو ہمارا کوئی بھی ایسا میل اڈیپٹیو بیہیویئر ہوگا تو ہمارے بچے اس کو پک کریں گے. سو واٹ ہیپن, بیہیویئر مومنٹم آیا, ڈسٹرپشن آئی, تھوڑا عرصہ بیہیویئر مینٹین رہا, بیہیویئر گاٹ بیک اگین, بیہیویئر گاٹ ورس اگین, جو بیہیویئر تھوڑا سا بہتری کی طرف جا رہا تھا. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس مومنٹ میں ناؤ اگین وی ہیو ٹو چینل ourselves back into the society. In order to channel ourselves back into the society, ہمیں ہر ایک کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہوگا, ظاہری بات ہے. اب اس 2 months میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا یا جس طرح سے ہم گھر رہے, جس طرح سے ہمارے بیہیویئرز شیپ ہوئے ہیں, وہ سارے کے سارے اب چینج ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اب ہمیں اٹھنا ڈفرینٹ ٹائم پہ پڑے گا, اب ہمیں کھانا ڈفرینٹ طریقے سے کھانا پڑے گا. ناؤ وی ہیو ٹو گو ڈراپ دا کڈس آف سم ویئر اور وی ہیو ٹو لیو دا کڈس سم ویئر, وی ہیو ٹو گو ٹو ورک. ہر چیز چینج ہو گئی, نتھنگ از گوئنگ ٹو بی دا سیم اگین. ہمارے پروٹوکالز وہ نہیں رہیں گے. دا وے دیٹ وی آر ڈیلنگ ود our shopping is not going to stay the same. Everything has changed. Like we have so many protocols that we have in place right now if we want to stay safe, right? So there are a lot of protocols in place right now. تو اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ اور بیہیویئرز آنے شروع ہوں گے. جب وہ ٹرانزیشنز ہوں گی, جب آپ ایک بچے کا آئی پیڈ جو آپ نے اس کو 24 گھنٹے کے لیے دیا ہوا تھا وہ آپ لیں گے تو بیہیویئرز تو آئیں گے. اس وقت آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایز بیہیویئر انالسٹ یا سائیکالوجسٹ یا ایجوکیٹرز, وی لک ان ٹو سم تھنگ دیٹ از کالڈ ایز اے فنکشنل behavioral assessment, which is called as a functional assessment, or you can look at it as a functional based assessment. اور اس کی بیسس پہ ہم لوگ ایک چیز کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں behavior intervention plan. Now with that being said, بیہیویئر انٹرونشن پلان ہم اپنے بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور ہم ایڈلٹس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں, ہم اپنے ٹپکلی ڈیولپنگ بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ارد گرد کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں. ہم اپنی آرگنائزیشنس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہماری جو اپنی آرگنائزیشنس ہیں اس میں بھی ہمارا اسٹاف جو ہے اس کے ساتھ ہمیں انٹرونشن جو ہے نا وہ پٹ ان پلیس کرنی پڑتی ہے کئی دفعہ, کیونکہ کئی دفعہ ہمارا جو اسٹاف ہے اس کو بھی ہمیں ایک بیہیویئر انالیٹک طریقے کے ساتھ چلانا پڑتا ہے. اور ایک پوری بیہیویئر انالیسس کی ایک بہت بڑی برانچ ہے جس کو ہم آرگنائزیشنل بیہیویئر مینجمنٹ کہتے ہیں, جس سے بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز یہاں پہ چلتی ہیں. جب آپ فنکشن بیسڈ اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از کالڈ ایز این اسیسمنٹ وچ از ڈن آن دا بیسس آف فنکشن. اب اس میں جو ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ بی ایف اسکنر از اے پرسن ہو از دا فادر آف آئی کال ایز اپلائڈ بیہیویئر انالیسز. اور آج کل میں ان کی ایک بک پڑھ رہی ہوں اپنی پی ایچ ڈی میں جس کا نام ہے دا پاسبلٹی آف اے سائنس آف ہیومن بیہیویئر. اور اس میں انہوں نے جو ایک بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ از دیر ٹرو فریڈم, آر وی ایکچولی فری. تو اس کے بارے میں اگر سوچا جائے تو it's a lot to think about, کیونکہ جتنے بھی ہمارے بیہیویئرز ہیں وہ سارے کے سارے ہماری انوائرمنٹ کے لحاظ سے شیپ اپ ہوتے جاتے ہیں, اور ہماری جو انوائرمنٹ ہے اور اس کی جو کنٹینجنسیز ہیں وہ ہمارے بیہیویئرز کو شیپ کرتی ہیں. تو ہمارے بیہیویئرز جو ہیں وہ ان میٹا کنٹینجنسیز اور میکرو کنٹینجنسیز کے ساتھ شیپ ہوتے ہیں.
تو آر وی ایور فری، دیٹس اے کویشچن. تو فری ول کیا ہے؟ سیکنڈلی وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر انڈیویجول اور ہر آرگنزم جو ہے اس کا بیہیویئر جو ہے وہ بہت یونیک ہے. ٹھیک ہے، تو ہر بیہیویئر اتنا یونیک ہے کہ اس کو جب تک کہ اس کے فنکشن کے مطابق آپ نہیں ڈیل کرتے، اٹس نیور ایور گوئنگ ٹو ورک. وچ مینس دیٹ جو ڈاکٹر، کوئی بھی اگر ڈاکٹر ہو فار ایگزامپل، اگر وہ آپ کو اس ایک تکلیف جو آپ کی باڈی کے کس پارٹ میں ہے اس کی پراپر آپ کو دوائی نہیں دے گا، آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اسی طرح سے ایز اے بیہیویئر اینالسٹ جو ہے ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں فنکشن آف دا بیہیویئر کی. کیونکہ جب تک آپ لوگوں کو فنکشن آف دا بیہیویئر پتہ نہیں چلے گا، یو آر نیور ایور گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو کم اپ ود دا بیسٹ انٹرونشن فار دیٹ پرٹیکولر بیہیویئر. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس کس قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں. تو ایز پر بیہیویئر انالیسس وی ہیو 4 different functions of behavior, or 4 different functions of behavior are attention, escape, tangible, and sensory. There's also a fifth one which is called as physical. So there are 5. So there are some forms, کچھ ایسے فارمز ہیں جو کہ جن کو ہم کہتے ہیں questions about behavior function، جس میں 4 functions دیے ہوئے ہیں اور کچھ ہیں جس میں 5 functions دیے ہوئے ہیں. تو میں جو ہے وہ والا فارم ہم لوگ یوز کرتے ہیں سائنٹیفک، جس میں کہ 5 ہیں، جس میں کہ فزیکل آ جاتا ہے، ٹینجیبل آ جاتا ہے، سینسری آ جاتا ہے، اسکیپ آ جاتا ہے اور اٹینشن آ جاتا ہے. اب یو ہیو ٹو کنسیڈر اٹ، جس طرح اب آپ لوگ ہیں یہاں پہ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، یو ہیو ٹو کنسیڈر اٹ لائک میڈیسن. ٹھیک ہے، جس طرح اب آپ لوگ میڈیکل ایم ڈیز ہیں، جو میڈیکل ڈائریکٹرز وہاں پہ بیٹھے ہیں، جب وہ آپ کو کسی ایک اسٹمک ایک کی، ہیڈ ایک کی، ایئر ایک کی آپ کو دوائی دیتے ہیں، یا آپ کی باڈی میں کوئی انفیکشن ہو گیا اس کی دوائی دیتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے بیہیویئر کی جو دوائی ہے اٹ از بیسڈ آن دا ڈائگنوسس. ڈائگنوسس جو ہے وہ ہوتا ہے فنکشن کے اوپر. فنکشن جو ہیں وہ یہ 5 ہوتے ہیں. جب آپ اس کی ایک اسیسمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی اس بیہیویئر کا فنکشن کیا ہے، اس کے بعد آپ ایک ایسی ٹریٹمنٹ ان پلیس پٹ کرتے ہیں کہ جس سے کہ اس بچے کا یا اس بڑے کا یا اس آرگنائزیشن کا جو بیہیویئر ہے اس کو آپ شیپ کر سکتے ہیں. اور جب آپ اس کو شیپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو بھی رزلٹ آپ اس بچے کے اوپر، بڑے کے اوپر، آرگنائزیشن کے اوپر لے کے آئیں گے، اٹس گوئنگ ٹو بی لانگ لاسٹنگ. یہاں پر میں ایک مثال دیتی ہوں کہ جو کئی دفعہ ہم لوگ شارٹ ٹرم سولوشنس کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہمارا پرابلم ہے آل اوور دا ورلڈ. وی لک فار شارٹ ٹرم سولوشنس، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوتا ہے، یار میرا گلا خراب ہے، چلو میں اینٹی بائیوٹک کھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک بہت کامن ہمارے پاکستانیوں میں اور انڈینز میں یہ پرابلم ہے. میں نے خود بڑا کیا ہے یہ. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اب تھوڑا سا گلا خراب ہو، کیونکہ گلا جب آپ خراب ہوتا ہے یا آپ کو فلو ہوتا ہے تو آپ کا 5 دن میں تو ویسے ہی آپ کا فلو ٹھیک ہوتا ہے جو وائرس ہوتا ہے. لیکن وہ 5 دن کا اینٹی بائیوٹک کا جب ہم کورس کرتے ہیں تو ہم اس سے بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ کو ریلیشن ہم ایک بلڈ کر لیتے ہیں کہ جی ہمارا اینٹی بائیوٹک کی وجہ سے ہوا ہے. اسی طرح سو دیز آر شارٹ ٹرم سولوشنس. اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے جتنے بھی بیکٹیریاز اور وائرسز ہوتے ہیں ان کو ہم اتنا زیادہ ریزسٹنٹ کر دیتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ آتے ہیں تو دے کم ود مور فورس اینڈ دے میوٹیٹ مور اینڈ دے کم لائک دا پینڈیمک جسٹ کیم رائٹ ناؤ، رائٹ. اوکے، نیکسٹ. ناؤ اگر آپ فنکشن جانے بغیر کوئی انٹرونشن جو ہے وہ پٹ ان پلیس کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوگا کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن از یو آر گوئنگ ٹو گیٹ این انٹرونشن وچ از گوئنگ ٹو بی شارٹ lived, and you are going to come in with an intervention which is not going to be long lasting. تو یہاں پہ میں ایک مثال اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی سمجھاتی ہوں جو میرے تھراپسٹ ہیں. آئی ایم ریئلی پراؤڈ کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے آلموسٹ اس وقت 50 تو تھراپسٹ کام کر رہے ہیں پاکستان میں، اور 600 سے زیادہ میں ٹرین کر چکی ہوں. ان کو میں یہ بات سمجھاتی ہوں کہ دیکھو بچہ لوگ، آپ کو شارٹ ٹرم کی طرف نہیں جانا. شارٹ ٹرم از واٹ، میرے کزن کی شادی ہے فار ایگزامپل نیکسٹ ویک، آئی وانٹ ٹو لک ریئلی پریٹی رائٹ. تو میں نے جا کے جو ہے 10 دن کی ڈائٹنگ کی، خوب صرف پانی پیا، اس کے بعد کپڑے پہنے، بہت اچھی لگی، تصویریں کھنچائیں، سیلفیز کھنچائیں. آئی لاس 10 pounds. But then after the wedding is over, I'm going to get that 10 pounds back, and not only am I going to get that 10 pounds back, I'm going to get an extra 10 pounds back, right? But if I had lost the same amount of weight over a period of
ईयर यानी कि 1 साल में मैं लूज़ करती तो वो वेट इतनी जल्दी वापस नहीं आता, क्योंकि वो मैंने एक प्रॉपर इंटरवेंशन से अपना बिहेवियर चेंज करके लेके आई होती। इन द सेम मैनर जो हमारे बिहेवियर एनालिसिस में जब आप बिहेवियर को चेंज करते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस लेके आएंगे तो वो बिहेवियर कभी भी जो है वो आप उसको एक्सटिंक्शन पे नहीं डाल सकते. दैट बिहेवियर इज़ ऑलवेज गोइंग टू कम बैक, एंड इट्स गोइंग टू कम बैक with more escalation, and it's going to come back with more intensity, right? So basically if you are doing an intervention जो के without any cause है या without function है, that behavior will come back with more जैसे कहते हैं इंटेंसिटी के साथ, ठीक है. अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो है वो अपना हेड बैंग कर रहा है, ठीक है. आपने जब उसका फंक्शन ऑफ बिहेवियर किया तो आपको पता चला कि उसका जो फंक्शन है बिहेवियर का वो है अटेंशन, ठीक है. अब हुआ ये कि मदर एंटर्स द रूम. As soon as the mother enters the room, the child starts banging his head on the table. माँ को देख भी रहा है और सिर भी मार रहा है, माँ को देख भी रहा है और सिर भी मार रहा है, ठीक है. जब फादर एंटर हुए कमरे में तो अच्छा, अब जब मदर आई उसने बच्चे को देखा, उसने बच्चे को हग किया, प्यार किया, उसने कहा जॉनी डोंट डू दैट, असलम डोंट डू दैट, राइट. नाउ व्हेन द फादर कम्स, द असलम जॉनी ने फिर वही हरकत किया. फादर ने उसको अटेंशन नहीं दी, फादर ने अपना जो जो लेना था वो लिया एंड ही लेफ्ट द रूम. तो जॉनी और असलम के बिहेवियर जो है वो डिक्रीज़ होने शुरू हो गए, ठीक है. सो इसमें हमें जब हमने इसका फंक्शन जब पता किया तो इट वाज अटेंशन बेस्ड. अब इसमें हमने जो इंटरवेंशन पुट की उस बच्चे के लिए वो ये था कि व्हेन द मदर कम्स इन, तो बजाय इसके कि वो उसको अटेंशन दे जब वो सिर मार रहा है, वो उसको आते ही कहे हाय जॉनी, हाउ आर यू डूइंग, हाउ वाज योर डे, गिव मी अ हाई फाइव. तो उसने उसको सिर मारने से पहले ही अटेंशन दे दी, तो उसका फंक्शन उस वक्त पूरा हो गया बजाय इसके कि वो हेड बैंग करके अपनी माँ की अटेंशन ले. सो दिस वाज द बिहेवियर इंटरवेंशन फॉर दैट चाइल्ड एट द टाइम जब उसका फंक्शन अटेंशन है, ठीक है. अब इसी सिचुएशन को आप एक और तरीके से ले लें. अगर हमने उसका फंक्शन बेस्ड किया, फंक्शन फाइंड किया और उसका फंक्शन इज सेंसरी, ठीक है. अब सेंसरी में ये होता है कि बच्चा जो है वो सेंसरी सीख कर रहा है, ठीक है. जो वो सेंसरी सीख कर रहा है उसका मतलब ये है कि जब वो सिर अपना मारता है तो उसको वो थोड़ा सा सुकून आता है उससे, या उसको सिर में दर्द है, समथिंग लाइक दैट. दैट्स जस्ट लाइक अ सेंसरी बिहेवियर, और दैट्स अ सेंसरी लाइक ही इज आइदर हाइपो और हाइपर, राइट. सेंसरी उसके इनपुट्स हैं. सो उसमें फिर जब हमने उसका फंक्शन पुट किया तो हम इसमें अब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पुट इन प्लेस कर सकते हैं, ठीक है. हम इसमें जो है वो हम रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग पुट कर सकते हैं, जो कि एक और प्रोसीजर है जिसमें कि हम सिर और टेबल के बीच में या तो एक पैडेड जो है वो हम रख सकते हैं, तकिया रख सकते हैं या एक पैडेड शीट रख सकते हैं, ताकि वो बच्चा अगर करता भी है तो वो उसके सिर को चोट ना लगे, लेकिन वो आहिस्ता 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 उसको फील भी ना आए और वो ख़त्म हो जाए. सेकंड, हम उसको हेलमेट पहना सकते हैं. सो इसलिए हर एक का जो है ना फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है. जब आपको इस बिहेवियर के फंक्शंस जब पता चल जाते हैं तो फिर आप उसकी जो इंटरवेंशन है वो उसकी फंक्शन के मुताबिक करते हैं, ठीक है. इसी तरह से अब एक बच्चा है जो कि क्लास में बैठा हुआ है. जब वो क्लास में बैठा हुआ है तो उस वक़्त वो आपका बार बार टीचर का नाम बुला रहा है, टीचर 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 टीचर. तो जब हमने उसका फंक्शन किया तो द फंक्शन केम आउट टू बी अटेंशन, ठीक है ना. अब वो जब अटेंशन है तो आपने उसको कहा कि ओके, आपने एक इंटरवेंशन पुट इन प्लेस की. अब वो जब टीचर बुला रहा है तो आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे, यू आर नॉट गिविंग देम द अटेंशन, लेकिन आपने उसको एक रिप्लेसमेंट बिहेवियर सिखा दिया जिसमें कि है ही हैज़ टू रेज हिज हैंड. नाउ एवरी टाइम ही रेजेस हिज हैंड आप उसको वही अटेंशन देंगे जो कि उसका फंक्शन था, और जब वो आपका नाम बुलाएगा तो आप उसको अटेंशन नहीं देंगे. तो उससे क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे के बिहेवियर का पैराडिगम शिफ्ट हो जाएगा, और वो पैराडिगम शिफ्ट इस तरह से होगा कि ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट to raise his hand more, and he's going to stop saying teacher 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 all the time, right. So अच्छा, next हम चलते हैं फॉर एग्जाम्पल फ़िज़िकल की तरफ. और फ़िज़िकल जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
سو ایوری بڈی نیڈس ٹو رول دا فزیکل آؤٹ فرسٹ. ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل اگر آپ کا ایک بچہ ہے اور اس کے آل آف اے سڈن بائٹنگ بیہیویئرز آ گئے ہیں، 3-4 سال کے بچے، ٹھیک ہے، اس نے ایک دم سے بائٹنگ شروع کر دیا، آپ کی سائڈ آف دا چیئر بائٹ کر رہا ہے، کپس کو بائٹ کر رہا ہے، ایوری تھنگ بائٹنگ ہو رہی ہے. دا فرسٹ تھنگ دیٹ یو لک ایٹ از فزیکل، رائٹ؟ سو واٹ از فزیکل بیسیکلی؟ فزیکل کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس کا آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ فزیکلی تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے دانت تو نہیں نکل رہے، اس کے کہیں ماؤتھ میں درد تو نہیں ہو رہی، اس کے گمز میں کہیں درد تو نہیں ہو رہی. سپوز اگر اس کے ماؤتھ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کا دانت نہیں نکل رہا، اس کے گمز میں کوئی پرابلم نہیں ہے، دین یو گو فردر ٹو انویسٹیگیٹ ادر تھنگس. سو ہمیشہ آپ بیہیویئر انالیسز میں پارسیمونیس چیزوں پہ پہلے جاتے ہیں. پارسیمونی کا مطلب ہے سمپلسٹ ایکسپلینیشن. سب سے پہلے آپ دیکھتے ہو کہ اس بیہیویئر کو ہم سمپلسٹی کے ساتھ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فزیکل آپ رول آؤٹ کرتے ہو، اس کے بعد آپ دوسری انٹرونشنس کی طرف جاتے ہو. اور فنکشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ فنکشن کی طرف نہیں جاتے آپ کے کافی مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. اب ٹینجیبل آئٹمس کیا ہیں؟ ٹینجیبل آئٹمس جو ہیں وہ ہیں کوئی بھی ٹوائے ہو سکتا ہے، ببلز ہو سکتے ہیں، ٹرنکٹس ہو سکتے ہیں، کوکیز ہو سکتے ہیں. سو اس کے لیے بھی بچے کا بیہیویئر آ سکتا ہے یا کلائنٹس کا بیہیویئر آ سکتا ہے. بڑوں کا جو ہے وہ سیلری کے لیے آ سکتا ہے، منی کے لیے آ سکتا ہے، ان چیزوں کے لیے آ سکتا ہے. سو ایوری بڈی کین ہیو بیہیویئرس فار ٹینجیبل آئٹمس فار ڈفرنٹ ریزنس، رائٹ؟ سو اگین یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ دا فنکشن آف دا بیہیویئر از. اٹس اے 1 پیج فارم. اس میں آپ وہ کویشچنس انڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں اور انڈائریکٹلی پوچھنے کے بعد آپ اس کو اس پہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا فنکشن آف بیہیویئر کیا ہے. سو میں آپ لوگوں کو سب کو جو ہے انکریج کروں گی کہ آپ لوگ جب اپنے بچوں کی انٹرونشن کرتے ہیں یا کراتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جو کہ پروفیشنلز ہیں، جن کو پتہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ یا آپ کے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. آپ ان کی جو اسیسمنٹ ہے وہ فنکشن بیسڈ کرائیں اور اس کے بعد ان کی انٹرونشن ان پٹ ان پلیس کریں. ایون جو آپ کے اسکولز ہیں، آپ کے بچوں کے اسکولز، وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ اپنی ان کی جو ٹیم ہے ان سے بات کریں کہ اگر ایک بچے کا بیہیویئر آ رہا ہے تو اس کی فنکشن بیسڈ اسیسمنٹ کریں اور اس کے بعد اس بچے کی انٹرونشن ان پلیس پٹ کریں. یو ریممبر یور سیلف کہ آپ جو پیرنٹس ہیں وہ سب سے بڑے بچے کے ایڈوکیٹ ہیں. آپ نے ہی اپنے بچوں کے لیے ایڈوکیٹ کرنا ہے، ایڈلٹس کے لیے ایڈوکیٹ کرنا ہے، اپنے لیے ایڈوکیٹ کرنا ہے. اس کا فنکشن بہت ضروری ہے. جب تک آپ کو فنکشن پتہ نہیں ہوگا آپ اس کی پراپر اسیسمنٹ نہیں کر سکتے اور پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. سو ود دیٹ بینگ سیڈ آئی ہوپ کہ آپ کو میری جو بات ہے اس کی سمجھ آئی ہو. اور اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ پلیز میرے سے پوچھیں. میں ابھی ادھر ہی ہوں. اور فنکشن بیسڈ اسیسمنٹس جو ہیں وہ بیہیویئر انالسٹس بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو خود بھی اس کے بارے میں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ دیٹ آپ کا جو یہ کام ہے یہ ایک پروفیشنل کے انڈر کیا جائے. ناٹ جسٹ یو ڈو اٹ ہیپ ہیزٹلی یا آپ کسی ایسے کے پاس چلے جائیں جو کہ کویکس ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میں بہت سے لوگوں سے بات کرتی ہوں آل اوور دا ورلڈ. میرے پاس آسٹریلیا سے لوگ آتے ہیں، میرے پاس لائک آسٹریلیا بات کی، انگلینڈ بات کی، میں نے دبئی میں بات کی، میں نے بحرین میں بات کی. تو میں جہاں جہاں پہ بھی بات کرتی ہوں میری بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے اور وہ سب مجھے جو ہے ڈفرینٹ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس طرح کے ڈفرینٹ لوگ جو ہیں دے آر آل اوور دا پلیس. We are in the field of serving. Therefore, we need to have the right people working with our kids. And ہمیں پراپر انٹرونشن جو کہ پراپر ہوتی ہے، جو کہ سائنٹیفک ہے اس کے ساتھ کام کرنا ہے. جس طرح سے ہم لوگ فار ایگزامپل اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے لیے نیگلیجنٹ نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے ہم جو بیہیویئر ہے اس کے لیے بھی نیگلیجنٹ نہیں ہو سکتے اور پراپر ہمیں اپنی فنکشن بیسڈ ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ کرانی چاہیے. تو آئی ہوپ آئی میڈ سینس. اگر آپ کو کوئی کویشچنس ہیں تو پلیز آپ میرے سے پوچھیں. بلکہ آپ لوگ ادھر جو ہے وہ اپنے کامنٹس آپ چھوڑ دیں. اگر میں آئی کم بیک ٹو دا پیج لیٹر آن، کسی کے کوئی کویشچنس ہوں گے تو میں ان کو آنسر بھی کر سکتی ہوں. اٹ واز ریئلی نائس ٹو بی ہیئر آن دس پلیٹفارم اینڈ ایز سچ
جو ہے میں والنٹیئرس ٹو سرو ہیومینٹی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ لوگ انہوں نے یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ کھولا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. اور آئی ایم آلسو ویری تھینک فل ٹو ڈاکٹر عائزہ دیٹ واز براٹ می ان ٹو دس پلیٹ فارم ٹو سرو ہیومینٹی اینڈ دیٹس آلویز بین مائی پیشن. اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فیلڈ میں اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں. اینڈ آئی ہوپ دیٹ می اینڈ مائی ٹیم وی کیپ آن سرونگ دا ایکسیپشنل لائفس. سو آئی ایم ہیئر اف یو ہیو اینی کویشچنز لیٹ می نو. Stay safe and you know have a very safe and healthy comeback into the actual world. But do not forget what you've gone through in the past 2 months. So always remember what you've gone through تاکہ ہم آگے جو ہے وہ بہتری کے ساتھ چل سکیں. Thank you so much and I'm going to wait if you have any questions. اوکے ابھی تو مجھے کوئی کویشچنز ادھر نظر نہیں آ رہے تو ابھی میں اپنا سیشن اینڈ کر دیتی ہوں اینڈ دین اف دیر از اینی کویشچن دیٹ آئی سی لیٹر آن پھر میں ان کا جواب دے دوں گی. سو آئی ایم وشنگ آل آف یو گائز بیسٹ آف لک. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اسٹے ہیلدی. اسٹے سیف. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Everybody should know how Dubai carrying us. All over the world.